بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر انسان کو ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ عمل برکت کے حصول کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ یہ آپ کی حاجات پوری کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کو زندگی میں برکات حاصل ہوں گی۔ یہ عمل 2 رکعت نفل اور 1 مٹھی باجرے کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد مخلوق خدا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم فرمائیں گے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور غور سے سنا جائے۔ اس عمل کے مکمل طریقے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہر عمل یا وظیفے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو اس کی روح کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وظائف کی روح یقین ہے۔ جب بھی کوئی عمل مکمل یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا مکمل فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی عمل بغیر روح کے کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ بدن بغیر روح کے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ روح کے بغیر بدن کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو بس ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو یہ حالت وظائف کی ہے۔ جو وظائف بغیر یقین کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کا کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے ہم اکثر اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے وظائف اور عملیات کے اندر روح پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ عمل کیا کریں۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے تو اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یقین کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس عمل میں اللہ کی رضا اور اخلاص موجود نہ ہو تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس عمل کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو بھی خالص اللہ کی رضا کے ساتھ کیا جائے۔ جو انسان پر یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ 1 مٹھی باجرے کا عمل کرے گا تو جتنے بھی اس کی مٹھی میں باجرے کے دانے ہیں ان دانوں کے برابر ان کی حاجات پوری ہوں گی۔ بس 2 رکعت نفل بتلائے گئے طریقے پر کریں اور 1 مٹھی باجرے کسی بھی پرندے کے آگے ڈال دیں، چڑیا کے آگے ڈال دیں یا کبوتر کے آگے ڈال دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں سے پرندے اس باجرے کو کھا لیں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ان کے زمانے میں قحط تھا تو وہ اپنی قوم کو دعا کی نیت سے لے کر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے جس نے نگاہ آسمان کی جانب کی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہمیں بھی تو پانی کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آج جو تمہیں بارش ملے گی وہ ایک چونٹی کی دعا کی وجہ سے ملی۔ بالکل اسی طرح سے یہ عمل بھی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجات روائی اور ان پرندوں کی، ان چڑیوں کی اور کبوتروں کی دعا کے وسیلے سے فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب جو کہ 2 رکعت نفل 1 مٹھی باجرے کا عمل ہے۔ آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سادہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، رزق کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، یا کسی بھی قسم کی کوئی اور حاجت ہو تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد جائے نماز بچھا کر بڑے سکون کے ساتھ 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لینی ہے اور سکون سے عاجزی کے ساتھ 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 1 مٹھی باجرہ لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ باجرہ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے۔ دعا آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ مانگنی ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ باجرے کے دانے کسی ایسی جگہ پر ڈال دینے ہیں جہاں سے چڑیاں اور پرندے آتے ہوں۔ یاد رہے کہ صبح سویرے کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پرندے خوراک کی تلاش میں ہر چھت پر، ہر گھر میں آتے ہیں، تو اس لیے اس عمل کے لیے بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔
फजर की नमाज अदा करें, अपनी जगह पर बैठे रहें, अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत करें, दुआ में मशगूल रहें और जब इशराक का वक्त हो तो 2 रकात नफिल बतलाए गए तरीके से सुकून के साथ पढ़ें और एक मुट्ठी बाजरा लें और इस नीयत से परिंदों को डाल दें कि अल्लाह की मखलूक आपकी दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए दुआ करें। ये अमल करें और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी पूरी होगी और आपको रिस्क और माल और दौलत की बरकत हासिल होगी। याद रहे कि इस अमल में अल्लाह की रज़ा और इखलास बहुत ज़रूरी है। जब आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानियाँ करेंगे और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे और आप पर मेहरबानियाँ फरमाएंगे। याद रहे कि बंदा जब अपने रब से इल्तिजा करता है, अपने रब के सामने हाथ उठाता है और अल्लाह से अपने लिए इस उम्मीद से मांगता है कि वह ज़रूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है और उसको वो सब अता कर देता है जिसके लिए वो अपने रब से सवाल करता है। याद रहे कि इंसान के पास अल्लाह के अलावा और कोई दर है ही नहीं जहाँ से इसका सवाल पूरा हो सके, इसलिए इंसान जाएगा तो किधर जाएगा, आखिर उसने वापस लौटकर अल्लाह ही के दर पर आना होता है। तो क्यों ना पहले ही अल्लाह के सामने हाथ उठाए जाए और क्यों ना अल्लाह से मांगा जाए। याद रहे कि अल्लाह से मांगने वाले दुनिया में भी अपनी हाजात और मुरादों को पा लेते हैं और आखिरत में भी इनके दर्जात बुलंद होते हैं। आखिर में भी इनके लिए इनामात होंगे और ये वो लोग हैं जो इखलास और यकीन के साथ अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला इनको इनायत फरमाता है। इसीलिए हमेशा इखलास के साथ साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाया करें और इस यकीन और नीयत के साथ अल्लाह से मांगा करें कि वो ज़रूर बिल ज़रूर आपको इनायत फरमाएगा। याद रहे कि इंसान जिस चीज़ की नीयत करता है तो अल्लाह पाक इसको वही अता फरमाता है, इसलिए अल्लाह की ज़ात से हमेशा अच्छा गुमान रखा करें। इस अमल को आपने मिस नहीं करना, खुद भी ये अमल ज़रूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लाम जन्नत है को सब्सक्राइब करें।